اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رمضان المبارک میں بہت سارے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ بھائیو، میں آج جس ٹاپک کی ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ 10 کام جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم روزہ تو رکھتے ہیں بہت محنت سے، بھوک پیاس یہ سب چیزیں برداشت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ 10 کام کے بارے میں آگاہی دوں گا جن کی وجہ سے آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ میرا نام ہے علی زین ماہی اور آپ سب کا علی ماہی آفیشیل یوٹیوب میں بہت زیادہ ویلکم۔ میرے بھائیو، ہم بڑی محنت سے روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں آج اسی ویڈیو میں آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے کام بتاؤں گا جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، اور ان کاموں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کاموں سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ سب سے وہ پہلا کام جس کام سے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، رمضان میں ہم مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کرنا بڑا ثواب ہے اور سنت نبوی بھی ہے، اور مسواک کے بدلے میں کچھ میرے بھائی اور کچھ بہنیں ٹوتھ پیسٹ کرتی ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل یہ بات کنفرم ہے کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹوتھ کا آپ کا ذائقہ ہوتا ہے وہ آپ کے منہ کے اندر آپ کے گلے کے نیچے اتر جاتا ہے۔ جب آپ کے اس ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ آپ کے گلے میں محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ذائقہ آپ کے گلے کے اندر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، اگر مسواک کرنا ہوتا تو کہ صفائی کرنی ہو تو مسواک کیجئے گا، ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کیجئے گا۔ ٹوتھ پیسٹ سے روزے ٹوٹنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام جو ہم اکثر کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ بہت چھوٹا سا کام ہے کہ ناک میں جب ہم دوا ڈالتے ہیں یا کوئی چیز ڈالتے ہیں ایسی لیکوڈ کی شیپ میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کا سیدھا کنیکشن آپ کے منہ اور گلے کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی دوا ڈالیں گے یا آپ نہا رہے ہوں تو آپ کے ناک کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو وہ سیدھا گلے کے اندر جاتا ہے، اور اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کوشش کیجیے اگر کہ روزے کی حالت میں ناک کے اندر کوئی لیکوڈ شیپ میں تیل، پانی یا کوئی ایسی چیز نہ جائے۔ اور ایک تیسرا کام جو زہر میں تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے کہ جو کافی چھوٹی عمر کے بچے ہیں کہ جان بوجھ کے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے کھانا کھایا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے کھانا نہیں کھاتے، آپ نے غلطی سے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کھانا کھا رہا ہو تو آپ کو پتہ اس کا روزہ ہے لیکن اسے نہیں پتہ، تو وہ کافی کمزور ہے، تو اس کو کھانے کی اجازت ہے، آپ اس کو کھانا کھانے دیجئے، اس کو مت روکیے گا اگر وہ بہت ہی کمزور ہے۔ اور روزے کی حالت میں جیسے کہ کھانے سے منع کیا گیا، روزے کی حالت میں پینے سے بھی منع کیا گیا۔ کوئی بھی چیز پینا بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز پئیں گے تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں میرے بھائی جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اسلام نے روزے کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے احتیاط کیجیے گا۔ کچھ میرے بھائی روزے کی حالت میں سگریٹ پیتے ہیں، تو پلیز روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے اوائڈ کیجیے گا۔ روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ
کیونکہ سگریٹ پینے سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی، تو بھائیو سگریٹ پینے سے جو دھواں ہوتا ہے وہ تو باہر نکل آتا ہے، لیکن اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ گلے کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دیہات میں جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حقہ پیتے ہیں، تو حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا بھی جو ریئیکشن ہے وہ سگریٹ جیسا ہوتا ہے، اس کا بھی جو ذائقہ ہے وہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے، منہ میں گلے کے جانے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم بستری سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بیوی کے قریب جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے بیوی کے ہاتھ لگانے کی بجائے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ میرے بھائی اور بہنیں چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ پینسل ہوگی، کاغذ ہو گیا، کچھ اور چیزیں جو منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اگر منہ میں ڈالنے سے اس کا ذائقہ آپ کے اندر منہ میں محسوس ہوا اور وہ گلے میں چلا گیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنے سے ایوائڈ کیجیے گا۔ روزے کی حالت میں جیسے کہ اکثر ہماری عادت ہوتی ہے، ہم اپنی انگلی منہ میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے جو ناخن ہوتے ہیں اس کو تراشنا شروع کر دیتے ہیں، تو ناخن تراشنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناخن تراشنے سے ان کے اندر مطلب میل وغیرہ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ منہ کے اندر جاتا ہے اور گلے میں جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تھے وہ آج کے 10 چھوٹے چھوٹے کام جن کے کرنے کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، تو ان سب چیز سے اوائڈ کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی اور اچھی ویڈیو چاہیے تو میرا یوٹیوب چینل علی مائی آفیشیل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیں۔ والسلام۔